الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے سبق میں دہرا رہا تھا چونکہ گزشتہ جمعہ مہینے کا آخری جمعہ تھا اور وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوتا ہے، تو اس لیے تب میں نے عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں عرض کی، اور آج واپس قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق وہیں سے پڑھوں گا جہاں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ چھوڑا تھا۔ بات یہ پڑھ رہا تھا تب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جب محترم نے ان کے آگے تورات پیش کی بنی اسرائیل کے آگے، تو انہوں نے جو عجیب و غریب باتیں کہنی شروع کر دیں، وہ حصہ میں نے پڑھا تھا
اور اس حصے میں وہ باب پڑھ رہا تھا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیدار کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں ہیں۔ جہاں وہ سبق میں نے روکا تھا اس کو پڑھنے سے پہلے اس باب کی چند باتیں پہلے سن لیں، پھر وہ مسئلہ میں انشاءاللہ آخر میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا، تاکہ یہ باب پورا ہو جائے۔ اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان لوگوں کو لے کر اللہ کی اجازت اور اللہ کے فرمان کے مطابق طور پر پہنچے، وہ 70 تھے۔ پہلے تو مطالبہ ایک کیا، پھر مطالبہ اور بڑھا دیا۔ اور پھر جو بڑھایا تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے مطالبہ بڑھایا اس میں گستاخی تھی، بدتمیزی تھی، التجا والی بات نہیں تھی یا درخواست والی بات نہیں تھی، گستاخی والی بات تھی، اور اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا قہر نازل ہوا ان پر۔ اور میں نے عرض کیا تھا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ حضرت نے لکھا ہے اس باب میں کہ تھے وہ بنی اسرائیل، فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے 70 لوگوں کو لے کر طور پر پہنچے وقت مقررہ پر۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے پہلے تو جو مطالبہ رکھا تھا وہ تو پورا ہو گیا، پھر آگے بڑھے، کہنے لگے کہ بھئی آواز آ رہی ہے، کچھ دیکھ تو رہا نہیں، اور جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اس دوسرے مطالبے کو بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب بدتمیزی پر اترے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب خدا کا کہہ رہا ہے۔ اچھا اب جب یہ قہر آیا تو یہ تو ڈھیر ہو گئے وہیں پر۔ جب ڈھیر ہو گئے، اس پر میں تھوڑی سی بات آگے کرتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو دیکھا تو یہ تو گئے، اور ابھی میں نے عرض کیا وہ 1-2 تو تھے نہیں، 70 تھے، اور چن چن کر تھے، سب سے تو بات کی نہیں جا سکتی تھی، تو چنا گیا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، 70 چنے تھے اپنی قوم سے۔ اب وہ جب 70 کے 70 آئے اور یہ بدتمیزی پر اترے تو ان پر قہر آیا، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ نے ان کو اڑا دیا۔ اچھا جب وہ اڑا حضرت موسیٰ نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ میں اب اکیلا واپس جاؤں، وہ تو گلے پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے آپ ہمارے لوگوں کو لے گئے اور آپ نے مار دیے، اور کہہ رہے ہیں خدا نے مار دیا، ان کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا ایک مدت ہو گئی تھی، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں لکھا ہے کہ تھے وہ بنی اسرائیل۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ چاہتے تو ان کو پہلے ہی مار دیتے ہیں، اور ان کا آپ چاہتے تو آپ مجھے بھی مار دیتے،
لیکن اب یہ جو اب ہوا ہے میں واپس اکیلے کیسے جاؤں؟ میں جاؤں گا تو ان کی وہ تو ویسے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو گلے پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے مار دیے ہیں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ کیا آپ ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہلاک کر رہے ہیں جو ہم میں سے بے وقوف تھے، انہوں نے بے وقوفی کی، ان کی بے وقوفی کی زد میں ہم سب آئیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تو آپ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گیا اللہ چاہتے تو پہلے ہی ان کو مٹا دیتے، لیکن یہ ایک آزمائش ہے جو ظاہر ہو کر آئی ہے۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ آپ جسے چاہیں گمراہ کر دیں، جسے چاہیں ہدایت دیں۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، فرمایا اللہ ہمارا رکھوالا تو ہی ہے، بخشنے والا تو ہی ہے، ہم پر بخشش فرما، ہم پر رحمت فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو ہر بخشنے والے سے بڑھ کر بخشش کرنے والا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا آخرت کی بھلائی مانگی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اچھا اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے اب ذرا تفصیلات سن لیں، یہ تو خلاصہ میں نے پڑھا، یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ یہ تو لفظی ترجمہ تھا تقریباً، اب آگے اس کا خلاصہ سنیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي، یہ والا جملہ، اس جملے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پیچھے سے جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلتے ہوئے آئی ہے، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل، وہاں سے لے کر وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ یہاں تک علماء نے لکھا ہے یہ دعا حضرت موسیٰ کے قبول ہوئی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ لیکن آگے علماء نے لکھا ہے اس کے بعد جو دعائیہ جملہ ہے نا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، علماء نے لکھا ہے یہ قبول نہیں ہوا۔ پیچھے سے جو دعا چلی آئی ہے قال رب لو شئت اہلکتہم، یہ جو دعا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ تک علماء نے لکھا ہے یہ قبول ہوئی حضرت موسیٰ کی، اور اس شان سے قبول ہوئی کہ آپ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تو نہیں دوسرے مقام پر وضاحت فرمائی کہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہاں تو فرمایا نا رجفہ نے ان کو اڑا دیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے تو علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی دعا کو اللہ نے اس شان سے قبول فرمایا کہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی دعا اللہ نے اس شان سے قبول فرمائی۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ جس کی جو دعا جب قبول فرما لے، اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس شان سے اللہ نے قبول فرمایا کہ وہ ان کو پھر سے زندہ کر دیا، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ نے صاف واضح فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اچھا یہ جو جملہ ہے اور اس کو ذرا سمجھنا یا پھر اس کو قبول کرنا بھی بعض طبیعتوں کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو لفظ ہے نا یہ تو بالکل واضح ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، انہیں زندہ کر دیا مرنے کے بعد۔ اچھا تو مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو گئے؟ اس لیے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً لکھا ہے کہ کچھ بعد کے دور کے لوگ آئے، انہوں نے ان جملوں پر تعویلیں کی، کیونکہ یہ لفظ ہضم نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے کہا بھائی مر گئے تو پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ اچھا مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ایک سوال کیا کرتے تھے، کچھ جواب سوالوں میں پنہا ہوتے ہیں
ظاہر بات ہے آپ نے اور ہم نے تو یہ پڑھ رکھا ہے، یہ سن رکھا ہے کہ جو مر گیا وہ کب اٹھے گا؟ قیامت میں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ قیامت میں اٹھے گا نا. لیکن یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ اللہ نے ان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا. اب یہ کیسے برداشت ہوا؟ تو یہ کیسے زندہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اصل میں جو ہے نا بے ہوش ہوئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ بے ہوش ہوئے تھے. تو بے ہوشی سے ہوش میں آنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بے ہوش ہو جائے اور بعد میں ہوش میں آ جائے تو کوئی بھی تعجب نہیں کرے گا. کرے گا؟ بولو. ظاہر ہے وہ کہیں گے جی بے ہوش ہے، ہوش میں آ گئے، کوئی مرا تو نہیں تھا. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں صاحب مر گئے اور پھر زندہ ہو گئے تو ہر آدمی کہے گا امام صاحب ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ مرنے کے بعد کہاں سے زندہ ہو گیا؟ وہ تو قیامت میں ہوگا لیکن یہاں تو نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا یہ بے ہوش ہو گئے تھے، یا کوئی اور تعویل کی. لیکن مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے، یعنی یہ مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ان کے مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے اللہ نے جو لفظ کلام میں ارشاد فرمایا نا ثم بعثناکم، حضرت نے لکھا ہے کہ بعث کا یہ لفظ اللہ انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مرنے کے بعد اٹھتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا اب سوال یہ پیدا تھا بھئی وہ تو یہ تو مر گیا تو کیسے اٹھ گئے؟ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ جوابات سوالوں میں پنہا ہوتے ہیں. حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی تعجب اس لیے لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ مر گئے اور اٹھ گئے، ٹھیک ہے، یہی تعجب ہوتا ہے نا. اچھا حضرت نے ایک سوال کیا ہے، خود مار گئے تھے یا مار دیے گئے تھے؟ اچھا جب مر گئے تھے اور مار دیے گئے، مر گئے، اچھا حضرت نے لکھا خود اٹھ گئے تھے. ظاہر بات ہے جس نے موت دی اسی نے زندگی دے دی تھی. جو موت دے سکتا ہے وہ زندگی بھی دے سکتا ہے، جو زندگی پہلے دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، جو قیامت میں دے سکتا ہے وہ چاہے تو اب بھی دے سکتا ہے. ان کے چاہنے پر ہے. اور پھر یہ بلا دلیل تو نہیں، اس قرآن صاف جب کہہ رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا. تو اللہ نے فرمایا ہے. اچھا کیا کس نے ہے؟ جب اللہ نے کیا ہے تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ذہن میں لے آئیں تو سارے سوالات مٹ جائیں گے. حضرت نے لکھا ہے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب بات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہو تو کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اللہ کا تعارف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کرایا ہے ان کی شان یہ ہے کہ علی کل شیء، بس بات ختم ہو گئی. اب اس پر لمبی چوڑی ابحاث ہیں، صاحب قصص الانبیاء نے بھی اشارہ کیا ہے، واقعی لمبی چوڑی ابحاث ہیں. لیکن بہرحال ایک قول موٹا سا، اور یہ اس پر یعنی بڑے بڑے علماء ہیں کہ وہ مرے تھے اور مرنے کے بعد زندہ ہوئے. ہاں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ سزا، یہ موت بطور سزا کے ہوتی ہے، بطور اجل کی نہیں ہوتی. اس کی کچھ وضاحت کسی اگلے درس میں شاید آئے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ممکن ہے اپنا حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعات میں. ابھی صرف اس کا خلاصہ سنیں کیونکہ پھر ہم یہی روکے رہ جائیں گے. ایک بات چلتے چلتے عرض کر دوں، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دھیان اب میری طرف رہے، دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام پاک کی تفسیر کی 5ویں جلد میں کم از کم کلام پاک سے 6 ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جو صاحبان مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے ہیں اسی دنیا میں. آخرت کی بات ہے، آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے، پھر تو سبھی ہوں گے نا. اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اس پہ کوئی تعجب نہ کیا کرے. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو پاک ذات پہلے زندگی دے سکتی ہے وہ بعد میں بھی دے سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چاہے. اب ہم تو نہیں کہتے نا ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ اور کھڑا کر دیا.
تو اس ذات نے کیا نا، ہم نے تو نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، تو مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کس سے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم سے اور آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، یا اس ذات سے بھی نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس ذات کی تو شان یہ ہے کہ علی کل شیء، بس ساری بات ختم ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے پھر عرض کیا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ فرما رہے ہیں ان کو مرنے کے بعد اٹھانا زندہ اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ نے کیا تو بات ختم ہو۔ ہاں دوسری بات میں نے ابھی عرض کی بطور سزا، بطور اجل کے نہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی نا، قال ربی، اس لفظ سے لے کر وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ تک علماء نے لکھا ہے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور اس شان سے ہوئی کہ ان مردوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ہاں لیکن اگلا جو لفظ ہے نا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، علماء نے لکھا ہے یہ قبول نہیں ہوا۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کی جتنی دعا جب قبول کرے۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس کی وضاحت خود اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام میں موجود ہے، لیکن وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا، وہ آئے گا باب قصص الانبیاء کے آخر میں جب ہم حضرت محمد رسول اللہ کے حالات کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کروں گا تو پھر کرنا پڑے گا، اس لیے تبھی کریں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں تب میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، جو ہوں گے سن لیں گے، میں نہ ہوا تو کوئی اور آ کے کر دے گا، کسی ایک کے جانے سے سلسلے تو نہیں رکتے نا، اس لیے انشاءاللہ کوئی اور کر دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے، اور یہ چیز ذہن میں رکھا کریں، اللہ وہ پاک ذات ہیں، وہ بے نیاز ذات ہیں، وہ جس کی مرضی دعا قبول فرمائیں، اس پاک ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ دعا حضرت موسیٰ کی ایک ہی صفحے پہ چلتی ہوئی آتی ہے، علماء نے لکھا ہے ایک قبول فرمائی دوسری نہیں فرمائی، اللہ کی مرضی ہے نا۔ اور اللہ نے کیوں نہیں قبول فرمائی اس کا راز اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا اب چلیں اس بات پر کہ اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان کو پھر واپس اٹھا دیا، اٹھ گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے ایسے اٹھتے جا رہے تھے، جب روح جڑتی جا رہی تھی نا تو دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے فرمایا اس لیے ہم نے تمہیں واپس زندہ اور اٹھایا تاکہ تم ہمارے شکر گزار ہو۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ حصہ تو ہوا پورا، اب آئیے وہ حصہ پڑھتے ہوئے جائیں جہاں گزشتہ سے پوستہ جمعہ چھوڑا تھا یہ درس۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے یہ مطالبہ بڑھایا تھا نا، جس پر ان پر یہ قہر خداوندی نازل ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا نا کہ صرف سنا ہے، ہم تو دیکھیں گے تب مانیں گے، اسی پر ان پر یہ قہر نازل ہوا تھا۔ اس موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یاد رہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار ممتنع ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ممتنع کا معنی میں نے اس وقت عرض کر دیا تھا، ایک شے ممکن ہوتی ہے منع کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ممتنع۔ پتہ چلتا ہے وہ ممکن تو ہوتی ہے، ممتنع کی وجہ سے منع ہو جاتی ہے، لیکن ایک ناممکن ہوتی ہے تو ناممکن میں پھر سوال نہیں پیدا ہوتا۔ علماء نے لکھا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار اگر ناممکن ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کیسے ہوا؟ علماء نے لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے۔ اچھا پھر دوسرے حضرات نے لکھا کہ اگر خدا کے پاک دیدار کا امکان نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے دعا اور التجا کر سکتے تھے کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے پتہ چلا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا پاک دیدار ممکن تو ہے البتہ ممتنع ہے، منع کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ ذات اتنی نورانیت، اتنی چمک، اتنی وراء الورا ہے کہ ہماری آنکھیں اس پاک ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، یاد ہے؟ اب سنیں، بات یہ تھی
میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دور میں جیسے اس زمانے میں فرقے چلتے ہیں نا، تو ایک پرانے دور میں فرقہ چلا معتزلہ، یہ اس نام سے اس زمانے میں مشہور تھا۔ اب ان کی بعض باتیں نئے موجودہ نے لی ہیں، لیکن اب ان کے اپنے نام ہیں، اس نام سے تو یہ نہیں جانے پہچانے جاتے، البتہ جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یار یہ تو پرانا ہی جال لائے ہیں نئے شکاری۔ تب ان کا نام معتزلہ تھا، اب ان کے نام چل رہے ہیں، تو اب نام لوں گا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، لٹھ لے لیں گے، پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ معتزلہ تو اب ہے کوئی نہیں نا۔ انہوں نے اپنے غلط نظریات میں ایک نظریہ اپنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دلائل بھی اس کے خلاف ہیں اور یہ عقلاً ناممکن ہے، یعنی اس کو عقل کے خلاف مانتے تھے کہ اللہ نظر آئے، اس کے وہ اپنے دلائل دیتے تھے۔ اچھا، وہ یہ بات آپ ذہن میں رہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں آپ اور ہم اللہ کو دیکھتے ہیں عقیدے کی نگاہ سے، وہاں دیکھیں گے اللہ کو ان نگاہوں سے۔ اچھا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔ جب آپ اور ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دھیان میری طرف دے، آپ اور ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حکم کیا ہے کہ یہ نظریہ اور یہ ذہن رکھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ اور ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تو فرمایا گیا پھر اتنا ہی رکھ لو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو علماء نے لکھا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں عقیدے کی نگاہ سے، اور اگر کوئی شخص ترقی کر لے تو دیکھ لیتا ہے خواب کی نگاہ سے، اور اگر کوئی انسان ترقی کر لے تو وہ دیکھ لیتا ہے کشف کی نگاہ سے۔ لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے اور اللہ کو جب منظور ہوگا تو پھر سارے دیکھیں گے اور انہی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دیکھو گے جس طرح دنیا میں چاند کو دیکھتے ہیں۔ چاند کو دیکھنے کا معنی یہ ہے جیسے میں چاند کو دیکھوں تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے چاند دیکھنے میں؟ بولو۔ اچھا، آپ چاند دیکھیں تو میرے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ میں کہوں اعظم بھائی چاند مت دیکھو، مجھے دیکھنا ہے؟ نہیں، یہ معنی ہے جو دیکھے گا اپنے اپنے درجے اور مقام سے دیکھے گا، ایک کے دیکھنے سے دوسرے کا دیکھنا حائل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اب بولو تو صحیح۔ اب آگے سنیں، معتزلہ نے کہا، وہ انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ اہل سنت و جماعت اجماعاً اس عقیدے پر چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے مناظرے شروع کر دیے۔ اچھا، علماء نے ان سے، مناظرے کا مقصد یہی ہوتا تھا نا، سامنے والے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو مناظرہ کر سے اس کی غلط فہمی کو دور کر دیا جائے، یہی مقصد ہوتا تھا۔ اچھا، علماء نے، اہل سنت کے علماء نے معتزلہ سے مناظرے کیے، لیکن فتنہ ختم یا گھٹنے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پر یہ باتیں ہوتی ہیں علمی، اور میں اور آپ علم کی زبان سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اعتراض آسان ہوتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جوابات علمی ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھتے۔ اس کی وجہ سے دل کے اندر جو اعتراض بیٹھ جاتا ہے وہ علمی جواب سے اٹھتا نہیں ہے۔ وہ قصور اس علمی جواب کا نہیں ہوتا، قصور میری اور آپ کی لا علمی کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور نہیں یار اس نے تو مناظرہ کیا تو وہ تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ سمجھ کیسے آئے گی؟ یہ بات ہے نا، اس کے لیے بالکل یہی بات ہے، جب آپ محنت کریں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ اب یہ ایک موٹی سی بات ہے، اگر آپ میں کوئی اگر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور میرا جیسا جاہل اگر پرائمری پڑھا ہوا ہے، تو میں جو یونیورسٹی کے کوسچن آنسر ہیں ان کو حل کر پاؤں گا؟ وہ جب میں پڑھا ہی میں نہیں ہوں تو کیسے حل کروں گا؟ یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچے ہیں، لیکن میں ہوں پرائمری فیل اور میں کہوں نہیں جی یار بس یونیورسٹی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیسے سمجھ میں آئیں گی بھائی میرے؟ وہاں تک جاؤ گے تو سمجھ میں آئیں گی نا۔ اب یہ فتنہ پھیلنے لگا تو علماء پریشان ہوئے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ ان کو فکر ہوئی بھئی یار یہ تو عوام کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، ان کو تو یہ ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی یہ علماء ہمیں کیا پڑھاتے رہے ہیں آج تک، یہ تو بول ہی نہیں پاتے۔ علماء نے لکھا ہے
اس ज़माने में शेख होते थे शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाएँ। ये अहलुल्लाह का सिलसिला था। कुछ मुनाजरीन होते हैं, कुछ मुफस्सरीन होते हैं, कुछ मुहद्दिसीन होते हैं, कुछ मुअर्रिखीन होते हैं और कुछ आरिफीन होते हैं। इनकी मेहनत इनका मौजू इंसान का दिल होता है। ये आपसे बहस नहीं करते, ये आपके दिल पर मेहनत करते हैं। क्यों? इस दिल के अंदर वो जानते हैं इस राज को खूब कि इस दिल के अंदर इंसान के रोग आकर बैठते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया है, वो हदीस याद कर लो तो आरिफीन सारे समझ में आ जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि जिसका दिल सही हो गया तो सारा जिस्म सही हो गया। इसलिए वो दिल पर मेहनत करते। उलमा का वफद इनके पास आया, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मिला। उन्होंने फरमाया, हज़रत हमारे और आपके यहाँ अहल सुन्नत के यहाँ ये सिलसिला इजमाअन नस्लन बाद नस्लन चल कर आया है कि आखिरत में अल्लाह का दीदार होगा। ये अंबिया का मसलक है, ये उलमा, ये सहाबा का मसलक है। लेकिन मुअतज़िला इसके कायल नहीं हैं। उन्होंने ये फितना खड़ा कर दिया, हम मुनाजरे कर कर के थक चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जितने एतराज़ात करते हैं वो बहुत आसान हैं, वो आसानी से अवाम के दिल दिमाग में बैठ जाते हैं। उन एतराज़ात और सवालात के जवाबात हैं इल्मी, और इल्म की ज़ुबान से अवाम आशना नहीं है, इसलिए एतराज़ात जहनों में बैठ गए हैं, उनके जवाबात नहीं बैठ रहे। अब हम तो थक गए, हमारे तो बस में जितना था हमने कर लिया, आप कुछ दुआ करें। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने बात को सुना तो हज़रत ने फरमाया कि ठीक है, मुअतज़िला से कहो कि हम उनसे मुनाजरा करें। अब हालांकि वो तो बैत करने वाले बुज़ुर्ग थे, वो उनका तो ये मैदान नहीं था, वो भी हैरान हो गए। लेकिन बहरहाल चूँकि शेख ने फरमाया तो उन्होंने इतला दी। अच्छा, मुअतज़िला भी हैरान हो गया कि ये भाई शेख शिबली ने को कभी मुनाजरा किया नहीं, वो कैसे, उनका तो मौजू यही नहीं है। लेकिन चूँकि पैगाम आया तो उन्होंने कहा ठीक है, मुअतज़िला भी चल दिए। अच्छा, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हजरत ने फरमाया कि हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए। उसकी वजह यह थी कि उन्वान मुनाजरे का था ना। हजरत ने फरमाया अगर उन्वान दर्स का होता 2 आ जाते, 6 आ जाते, लेकिन चूंकि मुनाजरे का उन्वान था और मुनाजरा झगड़े का इल्मी नाम है और अवाम को चूंकि झगड़े से बड़ी दिलचस्पी होती है, इसलिए हज़ारों आए। अच्छा, लोग तो आ गए, मुअतज़िला भी आकर कतार में सामने बैठ गए। इतने में शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, ध्यान से अब बात सुनना अल्लाह वाले की, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर हज़रत बैठे और हज़रत ने मुअतज़िला की तरफ देखा। अच्छा, मुअतज़िला ने जब हज़रत का चेहरा देखा, ये तो यानी ऐसी, ये तारीख़ के झरोकों में आप झांक कर देखें, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह पर लोग एतराज़ात आज करते हैं ना, ये भी अलामात क़यामत में से है। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह अपने मौके पर आएगी, वरना तारीख़ अब भी ये बताती है, जब पंडित दयानंद सरस्वती जी आए थे और मुनाजरा था हज़रत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह से, ये रुड़की की बहुत पुरानी बातें हैं। जब हज़रत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह आए, सवारी से उतरे, तो पंडित जी ने हज़रत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को फासले से देखा। आप यकीन फरमाएँ, उस ज़माने के अकाबिर के फ़रामीन पुरानी किताबों में मिलते हैं कि पंडित जी ने वहीं हार दिल में मान ली थी कि ये चेहरा, ये तो पहले ही मरे मिटे हैं, ये इनको कौन हराएगा। पता चल जाता है। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ उन हजरात ने देखा तो वो उलझ तो गए कि यार इनसे बात कौन करेगा। अब ज़रा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमले को जहन में ले आए। हज़रत का जुमला आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हज़रत फरमाते थे कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो लंबी चौड़ी तकरीरें थोड़ी करते हैं, वो तो चुटकियों में दिल थाम लेते हैं। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने मुअतज़िला की तरफ देखते हुए फरमाया कि भाई मुअतज़िला, भाई साहिबान, हमें आपसे इतना पूछना है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, आपका दावा क्या है। उनमें से एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हज़रत बात यह है, हमारा दावा यह है कि अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि दलाइल भी इसके हमारे पास हैं, हमारे इस दावे के, और ये अक्लन भी मुहाल है कि अल्लाह को कोई देख सके। मुअतज़िला की बात समझ आई। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी पूरी बात सुनी।
اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی دیکھو صاحبان، ہمیں آپ کے دعویٰ ہم نے سن لیا، ہمیں آپ کے دعوے کے دلائل سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں، نہ ہم وہ جاننا چاہتے ہیں، نہ ہم اس پر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں۔ البتہ ہم آپ سے ایک صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دیں۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نے کہا جی کہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا صرف ہمارا سوال آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اب وہ چپ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا میرے اس سوال کا جواب دیں۔ ان میں سے ایک نے ہمت کی، اس نے کہا حضرت ہم واقعہ مانتے تو نہیں ہیں لیکن ہم بھی دیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی ثبوت ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے محال کی تمنا دل کبھی نہیں کرتا، دل کبھی نہیں کرتا کہ میں کان سے کھا لوں کہ یہ محال ہے، عقلاً محال ہے۔ دل کبھی نہیں کرتا کہ میں ناک سے کھا لوں کہ یہ عقلاً محال ہے۔ فرمایا دل اسی بات کی تمنا کرتا ہے جو عین ممکن ہوتی ہے۔ اب کلام پاک اور احادیث طیبہ کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، اور آپ کو بحث امکان سے تھی تو امکان ثابت ہو گیا ہے آپ کے دل سے، تو اب بتائیں کیا اشکال ہے؟ سارا فتنہ ختم، معتزلہ بھی ختم، یہ دعوے بھی ختم، وہ دلیلیں بھی ختم، وہ فتنہ ہی ختم۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممتنع ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہاں آپ اور ہم اللہ کو دیکھتے ہیں عقیدے کی نگاہ سے، کوئی خوش نصیب اور زیادہ ترقی کرے دیکھ لے گا خواب کی نگاہ سے، اور زیادہ ترقی کرے دیکھ لے گا کشف کی نگاہ سے، اور زیادہ جب آپ اور ہم ترقی کریں گے تو دیکھ لیں گے ان آنکھوں کی نگاہ سے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہانگ کانگ والو اور بولو تو صحیح۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ